آج ہم موجود ہیں غازی تحصیل میں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحصیل میونسپل آفیسر غازی سید کامران شاہ. تو تھوڑی سی ان کی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتانا ضروری سمجھوں گا. ہری پور میں ان کا کافی ایکسپیرینس ہے, ہزارے سے تعلق ہے اور منصیرے کے رہنے والے ہیں اور خانپور تحصیل میں بہت زیادہ انہوں نے کام کیے ہیں. خانپور تحصیل نہیں بنی تھی تو ان کو یہ بھی کریڈٹ حاصل ہے کہ خانپور تحصیل کے اندر بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, آپ کا بہت بہت شکریہ شاہد بھائی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, آپ یہاں پہ آئے ہیں, غازی تحصیل آپ نے وزٹ کی ہے. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو سب سے پہلے ہمارا یہ سوال آپ سے ہے, جس جگہ آپ بیٹھے ہیں تو یہ بھی آپ کی اپنی نہیں ہے, واقعہ کی ہے جی, تو جب اپنا گھر نہ ہو دوسرے کے گھر میں بیٹھیں گے تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اصل میں اس طرح ہے جی کہ آپ نے سب سے پہلا سوال بلڈنگ کے لحاظ سے کیا, تو آپ کو پتہ ہے تربیلا ڈیم پاکستان کا ایک بڑا ڈیم ہے اور اس سے پورے پاکستان کو بجلی بھی یہاں سے جنریٹ ہو کے پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو اس طرح یہاں پہ جتنی بھی لینڈ ایکوائر ہوئی ہے زیادہ تر وہ سینٹرل گورنمنٹ یعنی کہ مقبوضہ واپڈا کی لینڈ ہے. تو یہ جگہ جو جس کا آپ نے ذکر کی ہے واقعی میں یہ واپڈا کی جگہ ہے. اس پہ ہم نے ٹیمپرری اپنے آفیسز بنائے کیونکہ جب تحصیل بن جاتی ہے تو وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار آفس, ڈی ایس پی آفس, ٹی ایم او آفس یہ اسٹیبلش کرنے ہوتے ہیں. انہوں نے وہ میک شفٹ ارینجمنٹ جو کی ہوئی ہے اس میں ان آفیسز بنائے. ابھی ہماری اپنی نئی بلڈنگ جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور اس کے میں تقریباً جو اس کی فرنیشنگ رہ رہی ہے وہ جس سے مکمل ہوتی ہے تو ہم اپنی بلڈنگ میں انشاءاللہ جلدی شفٹ ہو جائیں گے بہت جلد. بہت سے ایسے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہیں جو تحصیل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جی جی, لیکن وہ یہاں پہ کم ہے, تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ ٹیکس کے حوالے سے کریں یا پہ ٹی ایم اے کی اپنی پراپرٹی کے حوالے سے کریں, تو کیا وجہ ہے کہ ٹی ایم اے نے آج بھی اپنی پراپرٹی یہاں پہ نہیں بنا سکتی؟ نہیں, پراپرٹی اس طرح ہے کہ یہاں پہ پراپرٹی اگر آپ ان سینس آپ بلڈنگ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جگہ ایکوائر ہو چکی ہے, وہاں پہ بلڈنگ اسٹیبلش ہو چکی ہے, اب وہاں پہ شفٹ ہونا رہتا ہے. وہ ایک ہماری سمپل بلڈنگ شاپ وغیرہ ہو گئے, اس طرح کی سرکاری منڈیز وغیرہ ہو گئی, جی جی, اس طرح کی جگہ کا ایشو ہے. اور مطلب اس کے لحاظ سے اس علاقے کی ڈائنامکس بھی اس طرح سے ہیں کہ آپ اگر منڈی کی بات کرتے ہیں تو یہاں جڑی ہوئی آپ کے ساتھ سوابی ہے, تو لوگ پریفر کرتے ہیں بجائے ادھر آنے کے وہاں پہ بڑی منڈی ہے, پرانی ہے, اسٹیبلش ہوئی ہے, تو لوگ وہاں پہ پریفر کرتے ہیں. اگر آپ اور کسی ریسٹ ہاؤسز کی بات کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو اس پہ ہمارا ابھی انشاءاللہ یہ ہمارا استنبی تحصیل چیئرمین راضی جو ہیں ان کے ساتھ قاسم علی شاہ صاحب, ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد یہ ان کا اپنا انیشیٹو بھی اور میں نے اس کو ان کے ساتھ بڑا ان کو سیکنڈ کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارا ایک ریسٹ ہاؤس ہونا چاہیے, ریسٹ ہاؤس ہونا چاہیے, آفیسر ریزیڈنسی ہونی چاہیے. یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں انشاءاللہ آپ کو جلد نظر آئے گا کہ غازی میں ہم یہ کام کریں گے. تحصیل چیئرمین صاحب اور میں مل کے ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے. کیا سمجھتے ہیں 1122 کا قیام اگر خانپور میں ہو گیا, جو خانپور تحصیل ابھی بنی ہے, تو غازی تحصیل میں نہ ہونا, اس پہ کیا سمجھتے ہیں بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے کہ کس کی کمزوری ہے کہ یہاں پہ اس 1122 کو قیام نہیں ہو سکتا؟ جی جی, اس کے پس منظر تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک نہیں آیا یا ادھر ہے اس کی کیا وجہ ہے, لیکن یہ کہ ابھی اس پہ کام لگا ہوا ہے. اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے بھی ہماری اس طرح ہوئی تھی ڈسکشن, اور ایون کہ انہوں نے یہاں پہ میرے خیال میں ایمبولینس آ چکی ہے, فائر فائٹنگ سروسز جو ان کی وہ بھی نہیں ہے, یہ اسٹاف ابھی میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے. تو امید یہی ہے کہ جلد یہاں پہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا, اور ان کی غیر موجودگی میں جو فائر فائٹنگ ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں ادھر تحصیل غازی میں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ جلد یہاں پہ وہ آ جائے, کیونکہ اس کے اوپر پائپ لائن کے اندر ہے, ڈسکشن اس پہ چل رہی ہیں. ان کی جگہ کا ایشو ہے میرے خیال میں, جگہ ان کی آفس بلڈنگ ان کی ریزیڈنس کا جو مسئلہ ہے اس وجہ سے شاید ان کو یہاں پہ بھی شفٹ نہیں ہوئے, لیکن یہ پائپ لائن کے اندر ہے, جلد ہی یہاں پہ اسٹیبلش ہو جائے گا. جو انفارمیشن میرے پاس ہے اس کے مطابق. آپ کے پاس یہاں پہ فائر بریگیڈ آپ کے ٹی ایم اے کے اندر ہے؟ جی جی, فائر بریگیڈ ابھی تک ہمارے پاس, کیونکہ 1122 ابھی یہاں پہ آیا نہیں ہے, تو اس لیے ہم تو ہمارے یہاں تو اویئرنیس کی کمی ہے یہاں پہ. جی جی, یا تو آپ کے اسٹاف کے یہ ہیلپ لائن وغیرہ یا آپ کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے. ہمارے نالج میں ایک آیا اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں. جی جی, آپ کے پاس نالج ہوگا. گزشتہ ہفتے ایک پرابلم ہوئی تھی, یہاں پہ کوئی آگ لگی تھی. بالکل, تو وہاں پہ دوسرے تحصیلوں سے, دوسرے ضلع سے, سوابی سے اور باہر سے ایمبولینس وغیرہ آئی, اور ضلع ہری پور سے تحصیل ہری پور بھی آ جاتی ہے. تو وہاں سے 1122 کا آنا
تو کیا 5 بریگیڈ کا یہاں پہ نہ جانا تو اس میں کیا؟ اس میں یہی کہوں گا جی اویئرنیس کی کمی تھی. اس طرح ہوا ایکسیڈنٹ یہاں پہ جو ہوا ہے, انسیڈنٹ جو ہوا ہے بالکل قریب ہی ہوا ہے, اس میں ان لوگوں نے 1122 کو کال کی تھی بجائے ہمارے جو فائر فائٹنگ جو نمبر ہے اس کے بجائے. تو 1122 جو انہوں نے کال کی تو ہری پور میں جا کے نمبر ملا, انہوں نے پھر سوابی کانٹیکٹ کر کے سوابی سے گاڑی بھجوائی ہے. لیکن جب انہوں نے ہمارے اسٹاف کو تھرو آفیشیل چینلز کو انہوں نے انگیج نہیں کیا, لیکن ہمارے دفتر کے اندر کچھ لوگ آئے, انہوں نے آ کے وہاں سے بندوں کو بولا ہے کہ باہر آگ لگی ہے فلانی جگہ پہ. تو پھر ہماری دو گاڑیاں وہاں پہ جا کے انہوں نے اس میں حصہ لیا. یہ چیز ہماری طرف سے ابھی ہائی لائٹ نہیں ہو رہی ہے کہ یہ بات تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوابی سے گاڑی آئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے 1122 پہ کال کی. ہمارے فائر فائٹنگ جو نمبرز ہیں یا جتنے بھی بندے ہیں یا ہم آفیسرز ہیں, ہمیں کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. رابطہ نہ کرنے کی وجہ نہ کرنے کی وجہ اویئرنیس اس کے لیے بھی میں نے یہ میجرز لیے ہیں جی کہ بینرز بنوائے ہیں فائر فائٹنگ, اس میں ہم نے اپنا ایمرجنسی نمبر بھی لکھا ہے اور لوگوں کو ریڈ کلر میں لکھا ہے کہ ان کے لیے یا کہ انفارمیشن کے لیے, تاکہ وہ اس نمبر کو ڈائل کریں. اور اگر اس طرح کی کوئی حادثہ ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو نمبر پہ وہ بینرز جو ہیں وہ ڈسپلے کچھ ہو چکے ہیں اور باقی جو ہیں آج میں مین بازار ایریا میں ڈسپلے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کے توسل سے پھر میں ریان تحصیل غازی کو یہ پیغام دوں گا کہ مہربانی کریں اس نمبر کو جو ہے وہ آپ کریں. کسی بھی اس طرح کی آگ لگنے کی صورت میں آپ اس پہ کنٹیکٹ کریں اور ہماری فائر فائٹنگ سروس جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کے خدمت کے لیے اور اسی ایمرجنسی کے لیے وہ وہاں پہ حاضر ہوں گی. غازی کے اندر سینیٹیشن سٹاف آپ کے پاس کتنا ہے یہ بتائیں, اور سینیٹیشن کے حوالے سے پہلے کیا کام ہو رہا تھا, اور آپ جب سے یہاں پہ آئے ہیں تو کون سا ایسا نیا پروجیکٹ آپ نے شروع کیا یا کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کی غازی کی خاص طور پہ محلے بازار اور وہاں پہ صفائی کی سہولتوں کو فراہم کی جائے گی؟ جی بہت اچھا سوال کیا ہے. جہاں پہ ٹی ایم اے کا نام آتا ہے تو صفائی ستھرائی اور یہ چیزیں ہمارے ساتھ تو لازم ملزوم ہیں. پہلے بھی یہاں پہ کام سینیٹیشن کا بڑا اچھی طرح سے ہو رہا تھا. ایک دو چیزیں جب میں نے نوٹ کی, بازار کے لیے جو ہمارے پاس تھا اس میں اتنا زیادہ اسٹاف کی وجہ سے فوکس رہ جاتا تھا, تو میں نے پہلے ایک میٹنگ بلا کے پہلا ہمارا یہ فوکس تھا کہ جو آپ کا مین غازی بازار خالو ایریا ہے, جو مین آپ کا بازار ایریا ہے, وہاں پہ میری طرف سے نان ٹالرنس تھی. کسی قسم کی میں نے ان کو کہا تھا کوئی اس پہ ٹالریٹ میں نہیں کروں گا کہ اگر بازار کے ایریا میں مجھے کوئی گن نظر آ جائے. پہلا جو میرا فوکس تھا وہی تھا کہ بازار صاف ستھرا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہاں پہ غازی کے اندر کچھ نیبرہڈ کونسلز بھی ہیں, تو اس پہ دوسرا میرا فوکس تھا کہ نیبرہڈ کونسلز کے اندر سے جو ڈمپنگ پوائنٹ ہیں وہاں سے ڈیلی بیس پہ ہماری گاڑی جائے اور وہاں پہ بیفور آفٹر کی پکچرز لے کے اسٹاف ڈیلی ہمارے گروپ پر میں اس میں اپلوڈ کریں, تاکہ میں خود بھی اس کی مانیٹرنگ کرتا ہوں, میرا جو ایکشن صاحب ہے ٹیوائی صاحب ہے وہ بھی اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے, اور پھر میں خود وزٹ بھی کرتا ہوں. اگر مجھے نظر آ جائے تو پھر میں اس کو اسٹاف سے پوچھتا ہوں, وجہ کہ جینوئن ایشو نہ ہو تو پھر اس کی برابر اس سے پوچھ بھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا کام بیوٹیفیکیشن کا ہے, ہمارے سینٹرل میڈیا میں نے دیکھا تھا کہ گجرات اس طرح سے نہیں لگے ہوئے تھے, اور یہ کہ ہماری صوبائی حکومت کا یہ انیشیٹو بھی ہے کہ اربن پلانٹیشن. تو یہاں خانپور جو ہے آپ کا غازی جو فارسٹ آفیسر صاحب ہیں ایس ٹی ایف او صاحب, ان کی میری ہمارے تحصیل چیئرمین صاحب جو ہے ان کی انیشیٹو پہ ہم نے پھر یہ اربن پلانٹیشن کا پروجیکٹ اسٹارٹ کی. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر نئے پودے ہم نے سینٹرل میڈیا میں لگائے ہیں. آپ کی یہ جتنا بھی اسٹریٹ لائٹس کے ساتھ ہم نے پلانٹیشن کی ہے, اس پر ڈیلی بیس پہ ہمیں اس کی واٹرنگ بھی کی جاتی ہے, اور اس کی واش اینڈ گارڈ کے لیے پراپر میں نے بندے بھی لگائے تاکہ یہ نہ ہو کہ لگ تو جائیں اور اس کے بعد یہ دکھیں ہی نہ کچھ ایسے بات. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ تحصیل میونسپل آفیسر غازی سید کامران شاہ صاحب, ان کا جو موقف تھا وہ آپ تک پہنچانا ہمارا کام تھا. اور لاسٹ میں ہم یہی کہنا چاہیں گے, اگر آپ کو کچھ نالج نہیں ہے تو آپ لازمی سیکھیں. یہاں پہ افسرز وغیرہ میں آئیں, یہ آپ کے لیے بنے ہیں. یہاں پہ آپ معلومات لیں. یہاں پہ مختلف جگہ سے لوگ آ کے, خاص طور پہ ان کا تعلق منسیرہ سے ہے, وہاں سے یہ آتے ہیں. ایبٹ آباد کے لوگ جہاں پہ ہیں, مختلف ایریے کے لوگ یہاں پہ اگر آپ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کا کام ہے ان سے بینیفٹ لیں, ان سے فائدہ اٹھائیں اور معلومات لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان شاہد اختر عوان کو دیں اجازت. اللہ نے کی بات.